وزينة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن دنیا سے دل نہیں لگاتا، جنت سے دل جوڑتا ہے. جنت کا سوداگر جنت کا حریص بنتا ہے اور کافر دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے، جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا انذرتکم نارا تلظی. میں تمہیں اس بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اس آگ سے بے خبر ہو کر اس جہنم کی آگ سے بے خبر ہو کر کافر دنیا کو جنت سمجھ کر اس ہی میں الہاکم التکاثر کا شکار رہتا ہے. جہنم کو ڈھانپ لیا گیا ہے دل فریب اعمال سے. جہنم کو خوبصورت بنا دیتے ہیں حب الشہوات. جہنم کا رستہ استوار کرتے ہیں حب الشہوات. حدیث بتاتی ہے کہ جہنم دل فریب اور دلکش اعمال سے ڈھانپ لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے جنت اور جہنم کا نظارہ حضرت جبریل امین کو کروایا. وہ ایک مکالمہ جنت کے حوالے سے بھی موجود ہے اور جہنم کے حوالے سے بھی موجود ہے. الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو جب پیدا فرمایا تو جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جنت کا نظارہ کرو. جو جنت کی نعمتیں میں نے جنتیوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو دیکھو. جبریل امین آئے، جنتیوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی تھی ان کو دیکھا. اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم، جو اس جنت کے بارے میں ایک دفعہ سنے گا وہ اس میں داخل ضرور ہوگا. کہ اللہ یہ جنت تو نے جو بنا لی ہے، اس کا قصہ، اس کی روداد، اس کے نظارے، اس کی نعمتوں کے بارے میں جو سن لے گا نا، پھر وہ ایسا حریص ہوگا کہ وہ اس میں داخل ضرور ہو جائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپ دو. یاد رکھیے گا جنت کا راستہ مشکل ہے. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. بلند گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہے. جنت کو مشکلات اور تکلیفوں سے ڈھانپ دو. جبریل امین کو پھر حکم دیا گیا جاؤ اب دوبارہ جنت کو دیکھو. اب میں نے جنت کو مشکلات اور تکلیفوں سے، مصائب سے ڈھانپ دیا ہے. جبریل امین تشریف لائے، اس کو دیکھا، اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، ان مصائب اور مشکلات کو دیکھنے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب جو جہنم کی طرف جاؤ، اسے دیکھو. وہ عذاب جو میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے اسے دیکھو
کہ کیسے جہنم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، کیسے جہنم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے پر سوار ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لے گئے، جہنم کو دیکھا اور پھر واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری عزت کی قسم، کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے بارے میں ایک بار سنے گا جو اس میں داخل ہو جائے۔ ہم نے بھی پہلی نشست میں بھی جہنم کے سارے عذاب اور اس کی رودات پر بات کی، قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے بات کی۔ تو حضرت جبریل امین نے یہی فرمایا کہ جو اس کی رودات کو، اس کے حالات کو ایک دفعہ بھی سن لے گا نا، تو اتنا ٹیریفائی ہو جائے گا، وہ اتنا خوف زدہ ہوگا کہ پھر وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جنت کو شہوات اور لذت سے ڈھانپ دو، لذتوں سے، شہوات سے ڈھانپ دو، دل کی خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں، دل کی خوبصورت دنیا کی چیزیں، اٹریکٹیو چیزیں جو نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں، دلوں کو متوجہ کرتی ہیں، تو جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھانپ دو۔ جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھانپ دیا گیا، جبریل امین کو حکم دیا گیا، وہ گئے، انہوں نے جہنم کو دیکھا کہ کیسے وہ شہوات اور لذتوں سے ڈھانپی گئی ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا، تیری عزت کی قسم، مجھے اب ڈر ہے کہ کوئی اس جہنم سے بچ نہیں پائے گا، کوئی اس جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ شہوات، یہ جو لذتوں والا رستہ ہے، اس میں شیطان ان کو ضرور ہی اکسا کے مائل اور ان کی طرف قائل کر کے ان کے اندر الجھا دے گا اور کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جہنم کا راستہ دل فریب اعمال سے مزین کیا گیا ہے۔ بعض گناہوں کی سزا کیا ہے؟ پیچھے ہم نے جہنم کے حوالے سے بات کی، جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا، ان کے بستر کیسے ہوں گے، ان کی کوٹھڑیاں کیسے ہوں گی، کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، مشروبات کیسے ہوں گے، ذلت، مار، رسوائی، بیماریاں، حسرتیں، سارے عذابوں پہ ہم نے بات کی۔ لیکن یاد رکھیے گا، پھر کچھ خاص گناہوں کے لیے خاص سزائیں بھی ہیں، خاص مجرموں کے لیے اسپیسیفک ٹارچر سیلز بھی ہیں۔ مثلا جیسے ہمیں بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث کہ وہ لوگ جو مانعین زکوٰۃ تھے، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر میں بھی اور جہنم میں بھی یہ مال جس پر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں، ایک گنجے سانپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ ان کے گلے کا توق بنایا جائے گا، جو ان کی باتشوں کو پکڑے گا اور کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں وہ تمہارا مال ہوں جس پر تم خزانہ بناتے تھے اور جس پر تم اللہ کا حق اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح روزہ خوروں کو، وقت سے پہلے روزہ توڑ دینے والوں کے لیے خاص سزا۔ صحیح حدیث حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں پہ شدید آہو پکار تھی، یعنی لوگ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کی آوازیں سنی، اس طرف مجھے لے جایا گیا، میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ کچھ جہنمیوں کو ایک خاص عمل کی سزا دی جا رہی ہے، یہ ان کے چیخنے پکارنے کی آوازیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور میں نے کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، جو الٹے لٹکائے گئے تھے۔ آج ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے لیے قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو اور ان کو الٹا لٹکا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کے منہ چیرے گئے تھے اور ان سے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔
پیٹ کی بھوک پر ضبط نہیں کر سکتے تھے. وقت سے پہلے روزہ کھول لینے والوں کا یہ انجام ذرا سوچیں. روزہ نہ رکھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ روزہ نہ رکھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی طرح ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس دین کا علم ہو اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ علم کے باوجود اس کا جواب نہ دے، یعنی اسے کچھ پوچھا گیا، اس کے پاس علم ہے لیکن علم کے ہونے کے باوجود، فہم کے ہونے کے باوجود وہ جواب نہیں دیتا، تو حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں 2 آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گی. اور اسی سے ملتی جلتی سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں 2 رخاپن اختیار کیا. 2 رخاپن یعنی 2 چہرے تھے اس کے، ظاہر باطن میں تضاد تھا، قول اور فعل میں تضاد تھا، ظاہر باطن میں تضاد تھا، کسی سے کسی چہرے سے ملتا تھا، کسی سے کسی اور چہرے سے ملتا تھا. معاشرے کے کھاتے پیتے انفلوئنشل لوگوں سے تو بڑا مسکرا کے جس سے فائدے لینے ہیں، جس سے سفارشیں کروانی ہے، جن سے کچھ دنیاوی فائدہ ملنے کا امکان ہے، اس سے تو بہت اچھی طرح ملتا تھا، ریفائنڈ، پولائٹ، کرٹیس، بچ جاتا تھا. اور اپنے ماتحتوں پر یا معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، بدسلوکی کرتا تھا. اس کے 2 چہرے تھے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں 2 رخاپن اختیار کرتا تھا، قیامت میں اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. یہ میں آپ کو کچھ وہ فہرست بتا رہی ہوں جو اسپیسیفائیڈ مجرموں اور اسپیسیفائیڈ خاتون کی سزائیں ہیں جہنم میں، جو حدیث نے ہمیں بتائی ہیں. اسی طرح بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت سمرہ بن جندب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے 3 لوگ بتائے گئے، مجھے 3 لوگ دکھائے گئے، اور میرے پوچھنے پر حضرت جبریل امین نے ان تینوں کی سزاؤں کی وجہ بھی بتائی. یعنی خواب میں آپ نے 3 قسم کے لوگوں کو 3 قسم کی سزائیں ملتی ہوئی دیکھی، آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت جبریل امین نے ان سزاؤں کی وجہ، ان کا عمل، ان کا گناہ بتایا. سب سے پہلے میرا گزر اس شخص پر ہوا جس کے جبڑے، اس کے نتھنے اور اس کی آنکھیں گدی تک چیری جا رہی تھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں. اس کے نتنے، اس کے جبڑے اور اس کی آنکھیں لوہے کے آرے سے گدی تک چیری جا رہی تھیں. پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹی خبریں گھڑ کے زمین میں فتنہ فساد پیدا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، افواہ رسانی کرتا تھا، فتنہ فساد برپا کرتا تھا اپنی جھوٹی خبروں سے. دوسرے وہ لوگ جو ننگے بدن، مرد اور عورتیں جنہیں تندور میں جلنے کی سزا دی گئی تھی، ان کے جسم ننگے تھے، عورتوں کے اور مردوں کے، اور ان کو تندوروں میں ننگے بدنوں سے جلنے کی سزا دی گئی تھی. پوچھنے پر بتایا گیا یہ زانی مرد اور عورتیں تھے. اور پھر وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور مشکل سے کنارے کو عبور کر کے پہنچتا اور فرشتے بار بار اس کے منہ میں پتھر ڈال کے اس کو خون کی ندی میں دھکیل دیتے. بتایا گیا یہ سود کھانے والا تھا. اسی طرح مسلم میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اور میدان حشر میں اور جہنم میں بھی وہ شخص، وہ عورت جو نوحہ اور بین کرے گی، اسے گندک کا پائجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا. بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ کو منظر دکھایا گیا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص دکھایا گیا کہ فرشتے اس کا سر 2 پتھروں سے کچل رہے تھے. اور ہمیں ایک اور حدیث سے یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے
اس کا سر پتھر سے کچلتے تھے تو پتھر لڑک کے ایک طرف چلا جاتا تھا، فرشتے اس پتھر کو لے کر واپس آتے تھے تو اس کا سر اس کی اصل حالت میں واپس لوٹا دیا گیا ہوتا تھا۔ تو گویا وہ مارنے کی کیفیت دہرا لیجئے، یہ کون سا شخص تھا جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھولا دیا، اور دوسرا وہ شخص جو رات کی عشاء کی فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی عشاء کی نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافق کا وہ انداز اور وہ طریقہ کہ اس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اللہ ان کو ہمارے لیے ہلکی آسان بنا کر ان نمازوں میں بہترین خشوع اور خضوع کی توفیق عطا فرما دے۔ بخاری میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ایک شخص لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جہنم کی تہ میں چکر لگا رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا، اور اپنی انتڑیاں، حدیث میں آتا ہے جو اس کے پیٹ سے باہر نکل رہی ہوں گی، وہ ان کو گھسیٹ رہا ہوگا۔ جہنم کی تہ میں ہوگا، انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی ہوں گی، اور وہ چکر لگا رہا ہوگا جیسے چکی کا گدھا چکر لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم اس کو پہچانیں گے، اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو دنیا میں ہمیں خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتے تھے، یعنی تم تو ہمیں نیکی پر رہنے اور برائی سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے، تمہارا حال کیسے ہوا؟ کوئی واعظ ہوگا، کوئی مبلغ ہوگا، کوئی داعی ہوگا، کوئی عالم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ شخص کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے رکنے کی تاکید کرتا تھا اور خود اس سے نہیں رکتا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ قول اور فعل کے استزاق سے بچ کر اس ہیبت ناک انجام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، بخاری ہی کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس نے خودکشی کی ہوگی، جس طریقے سے بھی اس نے خودکشی کی ہوگی، اس کو یہ حکم دے دیا جائے گا کہ تو اسی طرح خودکشی کر، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ عمل دہراتا رہے گا۔ شراب پینے والوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کو جہنمیوں کا پیپ، خون، پسینہ، طینۃ الخبال پلائیں گے۔ غیبت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر، شب معراج کا مشاہدہ کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، اور وہ ان سرخ تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ آپ نے سوال کیا یہ کون تھے؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی میں دوسروں کی غیبتیں کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بخاری میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، اور اسے ملتی جلتی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا کہ آج مجھے جہنم کا ایک سب سے ہیبت ناک نظارہ دکھایا گیا، اور میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے کس فعل کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان کے دو کاموں کی وجہ سے، ایک تو وہ لان تان بہت کرتی ہیں، لان تان، تشنے، شکوے، شکایتیں، اور دوسرا وہ ناشکری کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور ناشکری کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک اپنے شوہر سے ساری زندگی بھلائی اور خیر اور محبت پاتی ہے،
اور جو ہی اس کو اس کے شوہر سے کوئی ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ کفران نعمت، اللہ کے بندوں کی ناشکری اور کفران نعمت۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری ناشکری کرو گے، میرے بندوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طرح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کی عورتوں کا تذکرہ، کہ قرب قیامت میں عورتیں کس حال میں ہوں گی کہ ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے، ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے، لباس پہننے کے باوجود برہنہ یعنی بے لباس ہوں گی، ریجھنے والیاں، رجھانے والیاں، ریجھنے والیاں، رجھانے والیاں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اسی طرح کچھ عمل ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں جو خالدین فیہا، جہنم میں خلود فی النار کی وعید ہے مشرکوں کے لیے، کافروں مشرکوں کے لیے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ جو شرک کرتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خلود فی النار ہے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے اور مرتد لوگوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو دین سے پھر جاتا ہے اور مرتد ہونے کی حالت ہی میں اس کو موت آ جاتی ہے وہ بھی خلود فی النار ہے۔ مرتد ہی کی حالت میں مر گیا اس کے لیے بھی خلود فی النار ہے۔ اور پھر منافقین کے لیے اللہ نے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 68 میں فرمایا وَعْدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ منافق مرد، منافق عورتیں اور کافر وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ شرک، کفر، ارتداد اور نفاق، یہ وہ کچھ حالتیں جس کے لیے خلود فی النار ہے، ہمیشگی ہے آگ میں۔ اس کے علاوہ جہنم میں جانے والے عمل کہ کچھ نہ کچھ دیر وہ جہنم میں جا کے اپنی سزا ضرور کاٹیں گے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی طرح مومن کو دانستہ قتل کرنے والا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق، جن، انس، فرشتے، زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ تو گویا ایک مومن کو متعمدن دانستہ قتل کرنا جہنم کی وعید ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہ جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیرتا ہے مأواہ جہنم وبئس المصیر، یعنی کفار اور مشرکین اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے اور پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، موبقات میں سے ہے، ہلاک ہونے والے گناہوں کی فہرست میں، اور قرآن نے اس کے لیے مأواہ جہنم وبئس المصیر کا معاملہ کہا۔ اسی طرح یتیم کا مال ناحق کھانے والا، موبقات، ساتھ ہلاک ہونے والے گناہوں میں بھی یتیم کا مال کھانا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی
ظلمن، جو یتیموں کے مال ظلم میں کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ سود خوروں کا انجام آتا ہے، حدیث بتاتی ہے، ایک تو وہ خون کی ندی تھی، اور سود خوروں کا دوسرا انجام کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جتنے بڑے ہوں گے، ان کے پیٹوں میں سانپ ہوں گے، اور لوگ ان کے پیٹوں کو اوپر سے گزریں گے اور کچلتے ہوئے جائیں گے۔ یہ سود خوروں کا انجام حدیث میں ہے۔ اسی طرح پاک دامن مومن عورتوں پر الزام لگانا، قرآن میں بھی جہنم کی وعید ہے، اور حدیث موبقات 7 بڑے بڑے گناہ، ہلاک ہونے والے گناہوں میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا ہے، وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں میں عذاب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، تارک نماز کے لیے جہنم ہے۔ نماز ترک کرنے والے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگا، نہ نور، نہ برہان، نہ نجات۔ اور اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ تارک الصلاۃ، نماز ترک کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھنے والے اور حج نہ کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ ریا، دکھاوا، نمود و نمائش کرنے والے کے لیے جہنم ہے، یہاں تک کہ وہ نمود و نمائش اگر شہید کرے گا، عالم کرے گا، مالدار صدقہ کرنے والا اگر ریا کرے گا۔ آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں مشکل حساب کا، شہید، عالم، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا صاحب مال شخص اگر ریا اور دکھاوے کے لیے کیا کرے گا یہ عمل، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ریا جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، جس شخص نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، تو اس نے اپنی جگہ جہنم میں بنا لی۔ اور پھر شوہر کے عیب اور رازوں کو کھولنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے عیبوں کو بیان کرتی ہے، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے عیبوں کو بیان کرتی ہے تو وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا اہتمام اور بندوبست کرتی ہے۔ اسی طرح خلا کے حوالے سے کہ جب کوئی عورت بغیر وجہ کے خلا مانگتی ہے، یعنی اس کے پاس کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے، تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جاتی ہے۔ تکبر کرنے والا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عزت اللہ کا آزار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ عزت اللہ کا آزار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ جو شخص اللہ سے یہ چھینے گا، اللہ اس کو جہنم میں ذلیل کرے گا۔ تصویر بنانے والے کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں جہنم میں سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ ترمذی میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک بالکل فرق سا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین کا علم حاصل کرے گا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، جو شخص دین کا علم حاصل کرے گا، کن مقاصد کے لیے؟ علماء پر فخر کرنے کے لیے، یعنی دوسرے عالموں پر فخر کرنے کے لیے کہ میرے پاس ان سے زیادہ ہے، یا بے علم لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، یعنی جو عالم ہے ان پر فخر کرنے کے لیے یا بے علموں سے جھگڑا کرنے کے لیے، اور یہاں بڑے لوگوں کو
شہرت سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ دنیا داری کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، نام بری شہرت کے لیے دین کا علم حاصل کرنا، یہ جہنم میں اپنی جگہ بنانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے، پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا وہ بھی جہنمی ہے۔ ہمارا دین نرمی اور رحم سکھاتا ہے، جانور پر ظلم کرنے والا جہنمی ہے۔ مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس نے ایک بلی کو قید کیا، اور حدیث کہتی ہے کہ بلی کو اس طرح قید کیا کہ نہ وہ کچھ کھانا تلاش کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ کیڑے مکوڑے یعنی حشرات الارض پاتی تھی، یعنی زمین میں اس کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ملتے تھے اور وہ چل پھر کے کھانا بھی تلاش نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اسی قید میں مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو بھوکا مارنے والی کے لیے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتے کے پانی کا اہتمام کرنے والا جنتی ہو گیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی طرح ایک خاتون کا جنازہ، اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ عبادت بہت قصیر کرتی تھی، لیکن حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی اس سے ناراض تھے، اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ نفل عبادتیں کرنے والی، نفل روزے رکھنے والی، نفل نمازیں پڑھنے والی، لیکن ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول